یہ جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، بزدلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس پر مؤثر کارروائی کریں گے، مرنے والوں کو وہ انصاف دلائیں گے۔ پاکستان کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ ان کے ملک سے آتنکوادی آ کر بھارت میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں۔ ارے بے شرمو، کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا کہ پٹھان کوٹ ہمارا ایئر فورس کا بیس میں تمہارے آتنکوادی آ کر وہاں پر کوہرام مچا کر گئے؟ پاکستان کو سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جواب دینے کا ہے، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے۔ ناکام سٹیٹ ہے، فیلڈ سٹیٹ ہے، ایک کا نام پاکستان ہے، دوسرے کا نام اسرائیل ہے۔ یہ دونوں بھی مذہب کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ ایک یہ کہہ کر بھارت کو توڑا گیا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہوگا، اور ایک ملک کو یہ کہہ کر عربوں کی زمین چھینی گئی کہ یہاں پر ہم یہودیوں کا ملک بنائیں گے۔ انہوں نے یہودیوں کا ملک نہیں بنایا، بلکہ زائنزم اور زائنزم کی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے ملک بنایا۔ یہ دونوں ممالک ایک فیلڈ سٹیٹ ہے جہاں پر انہی کے ملک میں لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری سرکار، اس دیش کے پردھان منتری، یہ جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، بزدلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس پر مؤثر کارروائی کریں گے، مرنے والوں کو وہ انصاف دلائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جو آتنکوادی ہمارے دیش میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا پھر وردی پہننے والے ہمارے نوجوان بیٹے ہوں، ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیلڈ سٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے، ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو دو۔ ارے بے شرمو، کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا کہ پٹھان کوٹ ہمارا ایئر فورس کا بیس میں تمہارے آتنکوادی آ کر وہاں پر کوہرام مچا کر گئے؟ تمہاری لوگ پاکستان سے آ کر دیکھے، اس کے باوجود بھی تم نے ان آتنکوادیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 26/11 کا واقعہ ہوا، میں جانتا ہوں آندھرا تلنگانہ میں نظام آباد ایک علاقہ ہے، وہاں کی ہماری ایک بیٹی جس کی شادی ہو کے چند دن ہوئے تھے، اس نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وی ٹی اسٹیشن پر تھی، پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں نے وی ٹی اسٹیشن پر گولیاں مار کر لوگوں کی ہتیا کی، تو اس میں نظام آباد کی ایک نئی دلہن بھی ماری گئی تھی۔ پاکستان کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ ان کے ملک سے آتنکوادی آ کر بھارت میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اب سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جواب دینے کا ہے، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیے ہر 6 مہینے، ہر 2 مہینے کے بعد یہ آتی ہیں، یا تو ہماری فوج یا ہماری CRPF کے جوانوں کو یا پھر معصوم کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ان کے خلاف ایک مؤثر اقدام کرے گی۔ جتنے بھی اقدامات، جتنے فیصلے بھارت سرکار نے لیے ہیں، MIM پارٹی اس کی تائید کرتی ہے۔ جیسے بھی ہو، پاکستان کو اگر کمزور کرنے کے لیے ان کی معیشت کو، ان کے اکانومی کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو برابر کیا جانا چاہیے، اور جو بھی طریقہ کار حکومت استعمال کرے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ آتنکواد ختم ہوگا۔ یہ دیش کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اس پر راجنیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹی جس کا نام ہمانشی ہے، اس کے پتی کو گولی مار کر 6 دن کے بعد شادی کر کے گئے تھے، اس کا قتل کر دیا گیا ان آتنکوادیوں نے۔ یہ ہماری بیٹی ہمانشی کا پیغام دیتی ہے ہمارے دیش میں بسنے والے جو لوگ ہندو مسلم کا زہر پھیلا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو کھویا، مگر میں نہیں چاہتی کہ مسلمان اور کشمیریوں کے خلاف نفرت کے مظاہرے کیے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ہماری اس بیٹی جس نے اپنے پتی کو کھویا ہے اس کے اس الفاظ کو یاد رکھے گی، اور دیش کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو ایسے وقت میں بجائے ہم متحد ہو کر ان آتنکوادیوں سے اور ان آتنکواد کو پروموٹ کرنے والے دیش سے مقابلہ کرے، جو ہمارے ملک میں اس کا فائدہ اٹھا کر نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اس وقت پر ہم کو نفرت نہیں، ہم کو امن کو اور محبت کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہم دیش کو مضبوط رکھ سکیں۔ اور جو لوگ نفرت اور زہر پھیلا رہے ہیں، یاد رکھو تم LET اور پاکستان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آ رہے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پڑوس ملک میں بیٹھ کر ہمارے بچیوں کو ہم بیوہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں آنسو آئیں، وہ روئیں، اپنی قسمت پر روئیں۔ اور آج یہ وقت ہے کہ بھارت کو ایک متحدہ طور پر ایسے لوگوں کے خلاف پیغام دینا ہے۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے 26 لوگ وہاں پر مارے گئے، بھارت سرکار ان کو شہید کا رتبہ دے تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان کو یاد رکھ سکیں۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان پریوار کے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ مارے گئے ان کو شہید کا رتبہ دیا جائے۔ جو مارے گئے ان کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے مرنے والوں سے انصاف ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ایک ٹھوس اور مضبوط اقدام کرے گی تاکہ آتنکواد کا خاتمہ ہو سکے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پر اس تاریخی سرزمین پر آیا ہوں، اور جو لوگ بہار ہو یا بھارت ہو یہاں پر زہر اگل رہے ہیں سماجوں کے درمیان میں، سمودائے کے درمیان میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بطخ میان انصاری نے جو قربانی دی اس کو یاد رکھو۔ ان کو کہا گیا کہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے، تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں ملا سکتا، اور جا کر گاندھی جی کو بتا دیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کتنی سرکاریں بنی بھارت میں، مگر کسی نے بھی بطخ میاں کو وہ عزت نہیں دی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ خیر، بطخ میاں کو عزت نہیں ملی، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص تھا، اگر وہ زہر دے دیتا تو گاندھی جی کی ہتیا ہو جاتی، مگر اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ہم ہمیشہ ایسے مجاہدین کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس بات کو آپ سے کہیں گے کہ ایک طرف بطخ میاں انصاری ہے تو دوسری طرف گوڈسے ہے۔ اس دیش کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ گوڈسے کے زہر کو اپنائیں گے یا پھر بطخ میاں کے اس تریاق کو استعمال کریں گے۔ جس نے زہر ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا اس نے کہا میں گاندھی کو زہر نہیں دے سکتا، میں بھارت سے غداری نہیں کر سکتا۔